الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, once again we are very warm welcome to you in our program Prophetic Stories جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی بایوگرافی کے بارے میں بات کرتے ہیں. And this episode I am going to tell you the biography of Prophet Khizr علیہ السلام. Let's begin with the excellence of درود پاک. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 50 ٹائمز مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا تو کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Dear viewers, now I'm going to tell you the introduction of Prophet Khizr علیہ السلام. And if we are talk about the name of Prophet Khizr علیہ السلام تو آپ علیہ السلام کا نام مبارک بلیہ بن ملکان ہے اور آپ علیہ السلام کی کنیت ابو العباس ہے. ناظرین، اگر بات کریں خضر نام کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جس ڈرائی لینڈ پر تشریف فرما ہوتے، جس خشک زمین پر تشریف فرما ہوتے تو وہ زمین سر سبز و شاداب ہو جایا کرتی تھی. اس وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب خضر مشہور ہوا اور اسی نام سے آپ علیہ السلام کو جانا جاتا ہے. ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص آپ علیہ السلام کا پورا نام مع کنیت یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان الخضر یاد رکھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ناظرین، آپ علیہ السلام کے متعلق یعنی آپ علیہ السلام کی نبوت کے متعلق اختلاف ہے علماء کرام کے نزدیک. بالیقین آپ علیہ السلام اللہ پاک کے ولی تو ہیں لیکن نبوت کے حوالے سے علماء کرام اختلاف کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک آپ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کو خاص علم غیب عطا ہوا. اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دنیا میں ہیں اور زندہ بھی ہیں. ناظرین، now I'm going to tell you the interesting story about the Prophet Khizr علیہ السلام and Prophet موسیٰ علیہ السلام. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو کسی نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ تو آپ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑے عالم خضر علیہ السلام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان کا پتہ معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کچھ نشانیاں بتائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان نشانیوں کے مطابق وہاں پہنچے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان سے بات کی، انہیں سلام کیا اور پھر ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ کر وہ باتیں سیکھ سکتا ہوں، وہ حق چیزیں سیکھ سکتا ہوں کہ جو آپ کو سکھائی گئی ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک شرط پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ شرط کون سی ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شرط پر آپ میرے ساتھ رہیں گے کہ میں جو بھی کروں تو آپ مجھ سے اس پر کوئی سوال نہیں کریں گے. ناظرین، جب یہ طے ہو گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے. پھر ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا کچھ حصہ توڑ دیا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچ سمندر میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا کچھ حصہ توڑ دیا ہے تو آپ سے رہا نہ گیا. تو آپ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھا، ہم نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے. ناظرین، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی سے باہر آ گئے، خشک زمین پہ سفر کر رہے تھے تو ایک وہاں لڑکا موجود تھا کہ جس کا حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. ناظرین، جب یہ قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ سے پھر نہ رہا گیا اور پھر آپ نے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس لڑکے کو کیوں قتل کر دیا؟
تو ناظرین پھر حضرت خضر علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ناظرین پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک جگہ ایک مقام پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانے کا سوال کیا، تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو پھر آپ دونوں حضرات جب آگے جا رہے تھے تو ایک دیوار دیکھی حضرت خضر علیہ السلام نے جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ ان لوگوں نے تو ہماری مہمان نوازی تک نہیں کی، تو آپ بنا اجرت کے یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے، آپ نے ایسا بنا اجرت کے کیوں کیا؟ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، لیکن میں نے جو بھی چیزیں کی اس پر آپ نے مجھ سے سوال کیا، تو لہٰذا اب ہم یہاں سے جدا جدا ہو جائیں گے۔ ناظرین ان تمام واقعات کے پیچھے حکمتیں موجود تھیں، اور اب میں آپ کو وہ حکمتیں بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام کیے۔ ناظرین پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی جو چیزیں کی تھی اس کی حکمتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا شروع کی۔ ان چیزوں سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ جو کشتی میں میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا تھا، یعنی کشتی کا کچھ حصہ توڑ دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے جا کر اس کشتی کو ایک ظالم بادشاہ نے روکنا تھا۔ اس بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ جو بھی صحیح سلامت کشتی آتی وہ اسے روک لیتا اور اپنے قبضے میں لے لیتا، جبکہ جس کشتی میں ہم سوار تھے وہ غریب مسکینوں کی کشتی تھی، ان کا روزگار اسی کشتی سے چلا کرتا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا کہ جو عیبدار کشتی ہوگی اسے بادشاہ اپنے قبضے میں نہیں لے گا، اور اس طرح وہ کشتی ان غریب مسکینوں کے پاس ہی رہے گی۔ ناظرین پھر جو لڑکی کا قتل کرنے کا واقعہ تھا اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لڑکا کافر تھا، اور وہ آگے جا کر اگر زندہ رہتا تو اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ ناظرین پھر تیسرے واقعے کی حکمت آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی کہ میں نے اس دیوار کو ٹھیک اس لیے کیا کہ اس دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو ان کے والد جو کہ ایک بہت نیک آدمی تھے انہوں نے رکھا تھا، تو اللہ پاک کا حکم یہ تھا کہ میں اس دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ وہ خزانہ لوگوں کو نظر نہ آئے، اور جب وہ بچے جوان ہوں تو انہیں وہ خزانہ مل جائے۔ ناظرین پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو واقعات ہوئے، جو چیزیں میں نے کی، وہ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، بلکہ میرے رب کا یہی حکم تھا اور یہی حکمت تھی، اس لیے میں نے یہ تمام چیزیں کی۔ ناظرین اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حصول علم کے لیے سفر کرنا، حصول علم کے لیے دور جانا، سفر کرنا، ٹریول کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت میں سے ہے۔ ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں بہت کچھ جانا اور بہت سی چیزیں آپ نے سیکھی بھی۔ اسی طرح ہم نے یہ سیکھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اسی طرح اللہ پاک کے اولیاء ایسے کام کرتے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتے، ہمیں ان چیزوں کے پیچھے پوشیدہ حکمتیں نظر نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کے فوائد بعد میں معلوم ہوتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین ہم نے اس بات پر اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کے اولیاء اور انبیاء کرام علیہم السلام جو کام کرتے ہیں اس میں ضرور پوشیدہ حکمتیں ہوتی ہیں اور ان کے فوائد بھی ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین مزید انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا پروگرام یعنی پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیے گا۔ یو کین گڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔